سلیم صافی صاحب، شکریہ آپ کے وقت کا۔ اس وقت جو یہ خبر آئی ہے عمران خان صاحب کے بیان کے بعد کہ حکومت پاکستان مذاکرات کر رہی ہے تحریک طالبان پاکستان سے افغان طالبان کی معاونت کے ساتھ افغانستان میں، کیا ایسے گروپ سے آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت مذاکرات کرنے چاہیے ہیں یا کرنے چاہیے تھے، جس کے امیر اب جولائی کے مہینے میں ایک عالمی نشریاتی ادارے کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ وہ پاکستان کے خلاف جنگ جاری رکھیں گے اور افغان طالبان سے اپنے اچھے تعلقات کا بھی ذکر کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ان کی کامیابیوں سے تحریک طالبان پاکستان بھی فائدہ اٹھائے گی۔ اور اس وقت جب پاکستان دہشت گردی کے خلاف ایک بڑا واضح موقف رکھتا ہے، ان حالات میں کیا ضرورت پیش آئی ہے اس وقت؟ آپ کے خیال سے کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ پاکستان تحریک طالبان پاکستان سے مذاکرات کر رہا ہے؟ جنید، ایک تو یہ ہے کہ اس کو تھوڑا سا ماضی کے کنٹیکسٹ میں اگر معاملے کو دیکھا جائے تو انسان ایک نتیجے تک پہنچتا ہے، لیکن اگر کچھ جو ہمارے اس وقت فالتو اینکرز ہیں اور جو مفت میں اپنے نمبر بنانے کے لیے، یا پھر اسی طرح آج بھی ایک صاحب کا میں دیکھ رہا تھا ایک ٹویٹ، تو وہ اگر صرف اسی تناظر میں دیکھتے ہیں تو پھر وہ دوسرے نتیجے تک پہنچ جاتے ہیں۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ پچھلے 15-20 سال سے یہی دہائی ہم دیتے رہے کہ بھئی افغان طالبان اور پاکستانی طالبان کو آپ ایک دوسرے سے الگ نہیں کر سکتے۔ نیک محمد اور بیت اللہ محسود جیسے لوگوں نے اگر پاکستانی ریاست کے خلاف اس وقت بندوق اٹھائی تو اس بنیاد پہ اٹھائی کہ وہ کہتے تھے کہ آپ نے افغان طالبان کے خلاف امریکہ کا ساتھ کیوں دیا۔ پھر ان کا نظریہ، عقیدہ، جہاد، قتال، ان سارے تصورات وہ ایک تھے۔ اب یہی عمران خان جیسے لوگ ہمیں یہ سمجھاتے رہے بار بار کہ نہیں جی افغان طالبان اور ٹی ٹی پی ان کا تو آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اچھے ہیں یہ برے ہیں۔ لیکن اب جب وہ وقت آ گیا تو سب کی آنکھیں کھل گئیں۔ تو اب آپ کے پاس دو رستے ہیں۔ ایک رستہ یہ ہے کہ کیا آپ طاقت سے نمٹنا چاہتے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ کیا آپ کوئی ریکنسیلیشن کی بات کرنا چاہتے ہیں۔ جہاں تک میری طالب علمانہ رائے ہے تو میری تو یہ سالوں سے یہ رائے ہے کہ وہ بلوچ ملیٹنٹ ہو، وہ اردو بولنے والا کوئی ہو، وہ تحریک طالبان ہو، وہ کوئی اور ہو، تو ان کے ساتھ ریکنسیلیشن کا کوئی رستہ نکالنا چاہیے اور اسٹیٹ اور اس کے شہریوں کو نارمل حالت میں لانا چاہیے۔ لیکن پھر سوال یہ ہے کہ وہ کس طریقے سے ہو وہ انگیجمنٹ۔ اس لیے جس دن کابل پہ طالبان نے قبضہ کر لیا تو اگلے دن آرٹیکل میں میں نے خود بھی یہ تجویز دی تھی، لیکن جو ہمارا ابھی تک تجربہ بتا رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کام اگر آپ خاموشی کے ساتھ کریں تو اور اس کے بعد لیڈرشپ کو اعتماد میں لیں تو یہ کام بہتر طریقے سے ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو میڈیا میں کرنا چاہیں اور اس پہ نمبر بنانا چاہیں، جس طرح پہلے عارف علوی نے اور پھر شاہ محمود قریشی نے کر دی، تو پہلے ایک پروسیس تھا وہ اس سے سبوتاج ہو گیا۔ اور آج بھی عمران خان صاحب نے یہ انٹرویو دے کے جتنی پروگریس ہوئی تھی میرے خیال میں پس پردہ اس کو سبوتاج کر دیا۔ تو سلیم صافی صاحب، اس وقت موجودہ خطرہ کیا ہے جب افغان طالبان کہہ چکے کہ وہ افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف کسی کارروائی کے لیے، دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے، تو افغان طالبان کے اس بیان کے بعد تحریک طالبان پاکستان سے اس وقت پاکستان کو کیا خطرہ پیش نظر ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ افغان طالبان کی سفارش پر پاکستان ان سے مذاکرات کر رہا ہو، تحریک طالبان پاکستان سے؟ یہ دیکھیے، یہ جو لوگ میں نے آپ سے عرض کیا کہ خود بھگت نہیں رہے ہیں، خود ان کو سامنا نہیں ہے، اور وہ لاہور میں یا کراچی میں یا دوسری جگہوں پہ بیٹھ کے کسی کے کہنے پہ یا سیاست یا صحافت کر رہے ہیں، تو ان کا معاملہ دوسرا ہے۔ اس وقت آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ٹی ٹی پی کی ایکٹیویٹیز پچھلے چند مہینوں میں کتنی بڑھ گئی ہیں۔ پھر یہ مجھے تو یہ کبھی بھی ممکن نظر نہیں آتا کہ افغان طالبان اٹھ کے پاکستانی طالبان کے خلاف ہتھیار استعمال کریں گے یا ان کے خلاف طاقت کا استعمال کریں گے۔ یہ ناممکنات میں سے ہیں، لکھ کے رکھ لیجئے
کہ یہ ناممکنات میں سے ہے، تو یہ اب نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ان کے سامنے ابھی ایک تو اپنی حکومت کو مستحکم کرنے کا چیلنج ہے، دوسری طرف ان کے سامنے داعش کا چیلنج ہے، تیسری طرف ان کے سامنے انٹرنیشنل ریکگنیشن کا چیلنج ہے، چوتھی طرف ان کے سامنے اکانومی کا چیلنج ہے، پھر روس کا تقاضا اور سنٹرل ایشیا کا یہ ہے کہ اسلامک موومنٹ آپ ازبکستان کے خلاف کارروائی ہو، پھر چین کا تقاضا یہ ہے کہ ETIM کے خلاف کارروائی ہو، جن کے چند سو لوگ ہیں ETIM کے، پھر اسی طرح ایران کے اپنے تقاضے ہیں۔ اب پاکستان کا TTP کے حوالے سے ہیں تو TTP تو پہلے بھی جو نیشنل جو سیکیورٹی کونسل کی رپورٹ آئی تھی طالبان کے ٹیک اوور سے قبل، تو اس میں کہا گیا تھا کہ افغانستان کے اندر وہ 4 سے 5 ہزار کی تعداد میں موجود ہے۔ پھر اتنی ہی تعداد میں وہ افغانستان کی جیلوں سے رہا ہو گئے، جس میں مولوی فقیر محمد جیسے ان کے نائب امیر بھی تھے، جس میں محسود طالبان کے کئی اہم لوگ بھی تھے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ ماضی قریب میں ان کی ری گروپنگ ہوئی ہے، جو مختلف دڑوں میں وہ تقسیم ہو گئے تھے۔ اس روز انہوں نے وزیرستان میں اٹیک کر کے 7-8 فوجیوں کو شہید کر دیا۔ پھر اس وقت پشاور میں باڑہ میں درہ دمخیل میں دوبارہ خطوط تقسیم ہوئے ہیں۔ تو مجھے تو یہ نہیں لگتا، میرا اپنا خیال یہ ہے کہ افغان طالبان ریکنسیلیشن کے پروسیس میں آپ کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ خاموشی کے ساتھ کریں، اور جس طرح آج عمران خان نے سب کو ایمبیرس کر دیا، یہ کام نہ ہو تو وہ تو ہو سکتا ہے، لیکن طاقت کا استعمال ان کے خلاف میرے خیال میں اس وقت افغان طالبان کے لیے ناممکن ہے۔ تو پھر دوسرا راستہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے۔